انہم وفینا صالحون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الخبائث فرمایا جڑے خباثت غالب تھی جو تھی مدد صح ہلاک تھی سکتے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، نیکی ایک علیحدہ ایک عمل ہے. ایک یعنی نیکی کرنا اور برائی سے روکنا ایک علیحدہ عمل ہے، دو چیزیں علیحدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو شعبے لے کے بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ امت کے اندر موجود میں ان میں روتے عذاب نہ دے. پہلے منٹ کے بعد فرمایا جب تک امت توبہ استغفار کرے دی رہے ویسی اللہ کی توبہ استغفار کرے دی رہے ویسی پھر بھی اللہ کے عذاب کے بدی رہے ویسی. بجات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے ایمان والا شکر کی کیفیت ہے آمین. فرمایا ان کو میں اپنا عذاب دے کہ ان کو کیا فائدہ دے. تو ایمان بھی ہوئے، شکر بھی ہوئے، یعنی گناہ کے بچڑ بھی ہوئے، ایمان کے دانا نیکی غالب ہوئے، شکرانے کے طور پر ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے بچ دے رہے ہیں. تو واجب رہتے رہا مہینہ والے دے حال والے دے رہا کہ سارے اندر کتنے گناہ ہیں سارے کو اور کتنے گناہ دی روشن ہو دی کی ہر انسان کے سامنے ہے کہ اسلام میں حالات دے دیا دے پہلے فرمایا توبہ استغفار سے گھٹ گئی. اللہ کے توبہ استغفار گھٹ گئی. گناہ کی پر گناہ کو چھوڑ کے پاسا کی نہیں. پچھلے قوم سے اللہ نے واقعات بیان کی. ایک قوم ہے جنہیں ہفتے میں مچھلی شکار کی تھی. اللہ نے پیغمبر کو آ کے انہیں کو روک دے مچھلی کا شکار نہ کرے. ہفتے دن ایک علاوہ کرے ہفتے میں اللہ فراوانی کرتے تھے سمندر جو تو مچھلی آ گئی ہے. کچھ لوگ یہ جہاں میرے برے کو رکے دے رہے ہیں کہ لوگوں رک بھی جو اللہ دے اللہ کام ہے رک بھی جو انہیں نہ فرمانی نہ کرو. تجھے وہ تب کام ہوا دن ہو جانے انہیں دکھاتے جانے طریقے خود ملوث سانو گناہ ہے. پھر ایک جیسے دن ہو جانے وہ کھاتے جانے ایک بار فرمایا اللہ دی طرف مجھے عذاب آئے وہ جرے ہو جانے اور تجھے وہ جرے نہ فرمانی کرنے پہلے دعائیں کر لانے شکلہ تبدیل کر دیں جرے انہیں کہ اللہ کا طرف میں نہ لانے انہوں کو پھر وفیت نہ بجائے فیدیت ہے کہ قرآن میں اللہ نے سارا قصہ بیان دیتے ہیں شکل مساکی. تو میرے بھائیوں بزرگوں اصل توبہ اللہ کے نہ کرے شو استغفار نہ کرے شو برائے کے نہ بچو برائے نہ روکے شو پھر اللہ کی طرف عذاب حاصل ہو. اللہ تعالیٰ پھر اجتماعی طور سے امت اللہ باونا تعالی کیونکہ فضائل کے اندر حضرت نے لکھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت دعا کی کہ اللہ کیا انہوں نے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر کے ان سارے ہوئے تھے مجھے پھر اجتماعی طور سے عذاب بھی نہ آئے اور بھوک نہ بھی نہ کہا نہ لما ظاہر صورت ہوتے ہیں جب بادشاہ کثرت نہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں تمہاری گوارا چنگا کسی دلیہ نے امید رکھی گئے لیکن اللہ نے ڈنڈا کر پیدا کرتا ہے. میرے علاقہ میں اپنے علاقے کے دنیا سے ایک خود اللہ مہم ہے سارے علاقے تو سارے جان سے بیٹھے تھے پریشان نہ بیٹھے محنت کتنے خرچے نہیں نکلتے سب کے گھر گئے تیندہ موسم میں تیندے کے شکا نہیں. پھر انسان نے اللہ کو چھوڑ دی تو میں بار پھر آپ نے دنیا جو آیا کرے وہ جیسا نا یہ بجلی مہنگی ہے فلانی مہنگی ہے 16 اللہ نے دھوپ تو بند کر اللہ کے کریں گی طرح جلدی یہ گردے کان ہم نے کو نہیں آتے ہیں بادشاہ دینی آتے ہیں پانی لگتے ہیں کدے آندر برستا بیچارے لگے ہوئے ہیں. ایسا کو یاد ہے ایسا جیسے بچپن کا زمانہ ہے ڈائیوے ڈاندے میں ایسا اجتماع ہوتے ہیں تو اکثر پہلے اجتماع کو نہیں آئی والے 15 دن بعد تھی نہ آئی 15 دن بعد پیچھے سارا گہرا ہے وطن پیچھے حال جتنا لوگ قیمت ہے کہ پیچھے آ رہا ہے پنجاب میں پر گئی سے گردہ اور نہیں صاف ہے وفیت نہ ہونا ہے ادھے کرے گردے تے سو لگن اللہ نے سارا تو میں شفا نشے کرے دے اللہ کے منگتے نشے خیراتا نشے کرے دے اللہ نے ہر چیز کو روک دی. پھر ہیٹھو تو گناہ کی نوسط ہونے پہ تو میرے بھائیو اجتماعی طور پہ اللہ کے توبہ استغفار بھی کروں اللہ کے ایسا معافی بھی مانگوں انہیں میں محنت بھی کروں. فرمایا تیرے گناہ کثرت نہ بھی سے اگر اسائی نے روکا دی چھوٹ نہ کرے تو توبہ استغفار اجتماعی طور پہ نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ پیچھو دے زمینی عذاب بھی جیسی انسانی دشمنے کو بھی ایک بار ذمہ لا جیسی طریقے دے. انسانی دشمن کون ہے ایسے قاتل میں رہنا چاہیے جیسے حوالے نہ رسائے ہیں منشیات کے خلاف ایک تحریک شاہد انہوں نے مولانا ماننا صاحب اور علاقے سارے الگ دو صحیح چیز پچاندن سارے علاقہ کوٹ کے تھرانی ہے میں باہر رکھتا یہ سارے بیرون مدوانی ہے بودو ہے لکھنا ہے یا سارا گردنوا جتنا ہے ہر کوئی چاہتے ہیں سارا علاقے تو ہر کوئی چاہتے ہیں سارے یعنی مستقبل اچھا تھی مجھے سارا اولادا بچ بھی نہیں گندی جوئے والی بیماری کے بعد بھی نشے والی بیماری کے چوری ڈکیٹی کے بعد بھی سارے علاقے پاک بھی ہر کوئی چاہتے ہیں نا صحیح چیز ختم بھی مجھے منہ ہمارے نہ لائے بندے ایک برائی پھیلی پہ وہ ایک جرا ہے ایک برائی ہوتی فرمایا جرا اللہ نے اعلان کرے جرا سمجھو کہتے کوئی ایک بندہ نہیں قتل کرنا پایا جان فلانا قاتل ہے
اور انہیں خلاف پرچہ ٹیم دے اور انہیں واسطے کیا دن بلائی نے سزا پاسی بول کے حکومت انہیں پیچھو ہی لگ دی یا وہ بیچارے کو لکڑا پوندے زندگی انہیں نسلہ بھار اور تاریخ چھوڑ پہ ایک دن تیرے بعد ہے اپنے دشمن ہے ایک دن اندروں چوری چوری پھر دے پائے وہ جرا نشیالے لوگ نشہ بیچ کے فرمایا انسانی جان کو کھا دے پائے اندروں فرمایا ہر گھر میں فرمایا فساد تھی نہ پائے جرے گھر کے اندر نشائی پیدا نہیں دے فرمایا انہیں دے گھر کے اندر قتل و غارت دے شروع کی ہے وہ انسان کا اس طرح چڑھا چڑھا کے مرے دا پہ جرا بیچارہ نشے میں لگا گیا نا کہیں وہ چڑ چڑ مرتا پہ نا اور ایک کون کرے دا پہ کتا بھی جو بندہ جرا نشہ بیچے نہ بیٹھے اور وہ ہک کو نہیں اور وہ بیٹھے کیا دینا تھا لوگوں نے سوچتا بلکہ وہ دے کہ پورے علاقے پھیرے ہیں بلو سجیدن سنیمت نہ ساری بہار تا وہ ہے اور چور گئے کٹھی دے بیٹھے پیچھے انہوں نے جرا سربراہ آنا بیٹھے یہ فلانا ڈاکٹر تا پتروں کو بھی اپنے کٹھے لاؤ فلانا ماسٹر تا پتروں کو بھی اپنے کٹھے لاؤ تو سا غریبے نے بال بدے فلانے بدے انہیں نے حجم نہیں کر رہا یعنی وہ ایک سکیم چلے دے بیٹھے ساری انسانیت میں کیویں نے گھوڑا گلایا بھی دے نسل کیویں تباہ کی کر دی تو سا چاہتے ہیں کہ ساری نسل خیر وفیت نہ دی دنیا کے میں ایمان میں چاہتے ہیں نہ چاہتے اللہ زکریا صاحب نے لکھے فرمایا سنت سے لکھی دے تو لکھے نے فرمایا مسواک لکھے نے انہیں نماز پڑھتے مسواک استعمال کرتے انہیں 70 پہلے ہیں فرمایا تیرا باقاعدہ استعمال کرتے مرتے پہلے کلمہ نصیب کرتے لیکن فرمایا آپ کو لکھے دے افیون وغیرہ نشہ وغیرہ جرا کرتے انہیں 70 نقصان ہے حدیث دے والا لکھے نے فرمایا سب تو آخر دے جنہیں بولا ہے کلمے کے انسانی دنیا کو بتا جرا نشے بیچارہ مرتے ہیں وہ بیچارہ کن حالات میں مرے گا کیونکہ گھر میں بھی کام ہونے نہیں علاقے میں بھی قبیلے ہیں مسلمان دی اولاد میں سارے سامنے تھئی میں تمہار کھا لینا میں بھی کاٹے ہوں مرے ہوئے بندہ درکتا ہے جاٹوں آگے یار کیا کریں گے بیچے قبیلہ مدر میں بولے بدل تو عید نہیں بھار اللہ تھوڑے انہیں کو جھنکارے دے تاکہ پیچھے بھار دیکھو اصل چھوٹی چھوٹی مخلوق کتے دے ملی دے قبیلی دے تاکہ کھانے اپنی اولاد کو تیرے سے کریں جرا بغیر کم میں بغیر نشے دے لگا گیا کتھا میں نہ مرے جرا نماز قرآن نہیں پڑھتا اللہ دینا فرمانی نکلو کتھا میں نہ سیدھا بھائی میں نہ حالت مسلمان کو کیوں بس انہیں واسطے ایک مہم چلی نہ دے پاوی آمد علی پاوی جرا سویرے جمعہ نہ پرلے جمعے ایسا انشاءاللہ تعالیٰ چاہو ختم نبوت چاہو سناڑی بولو گے انشاءاللہ اور کوٹ علی باہر علی کوہر کرو سارا علاقہ رکھ کے ایسا توسے جلا کو مدہ کرو چاہو تو جلسہ کرے دیں ایسا دے ہر علاقے علی دین کے کام میں جلال ہونے انہیں بارے اللہ نے کیا سباب دیتے قرآن کہا دے مجمع بارے اللہ خیر فی کثیر من نجواہم اللہ من امر بصدقۃ و معروف و اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما فرمایا جرا لوگوں کی اصلاح دی سنے دے اللہ فرمایا میں ایک اجر عظیم دے سا اجر عظیم آج تک علماء فرمائے دے مفسرین فرمایا جے دی مقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اجر عظیم وزدہ ہے کسی سباب ہاں اتنا بڑا سباب دے دی کوئی انتہا کہانی تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اجر عظیم دے سارے دوست چاہتے ہیں خاتمہ میں ایمان دے کے چاہتے ہیں نا علاقہ سے گناہ کی مصیبت کے بعد کے چاہتے ہیں نا میرے واسطے سارے ساتھی تعامل کرے سونا انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ شاء بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے جی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مختصر جی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ مختصر جا پیریڈ بڑی تیزی کے نال انسان کے ہتھوں نکلتا پہ اگر یہ زندگی با مقصد بن وجے سارے واسطے کامیابی ہے۔ اگر انہیں ضائع گزر گئی، صرف این فکر گزر گئی کہ سویرے کیا کھاسوں، کل کیا پیسوں، اور میرے بچے کیا پیسن تے بچے کیا کھاسن، میرا کھاون چنگا کدا تھی سی، اس فکر کے اندر اگر انسان اپنی زندگی کو برباد کر کے گئے، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہے۔ انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین کا درد بھی ہوئے، کیونکہ
یہ ساری حقیقی کامیابی ہے کہ اساں انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات دا پرچم گن کے اٹھوں. انبیاء علیہ السلام نے جے نیک مقصد واسطے قربانیاں دیتن، پٹے کھا دن، ٹھیکے کھا دن، نسلیں قربان کیتن، وہ نیک مقاصد اور اعلیٰ مقاصد، عرفہ مقاصد، انہیں واسطے اگر اتنا بڑیا سو قربانیاں نہیں لے سکتے تو کم از کم وہ متعلق تھوڑی جی سوچ و فکر، دو چار قدم چلن، دو چار منٹ باہمن، کچھ نہ کچھ ساری زندگی کا حصہ ان نیک مقصد واسطے بھی ہونا چاہیے. اور نال انسانیت کی ہمدردی، یہ بھی انسان کی زندگی کا قیمتی احساس ہے. انسان کے دل کے اندر ایک احساس پیدا تھی پوے کہ بھی انسانیت کا درد دل دے وچ آ رہا ہے. جی میں حضرت فرمیندے پے کہ بھی اس کا اجر کہ برائیں دے خاتمے واسطے بندہ ٹر دے، کہیں دی زندگی بچاؤن واسطے بندہ ٹر دے، اس کا اجر کیا ہے؟ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اور اس کو علاوہ آپ سمجھے دو کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دیا اس قدر عزیز، محترم، معزز اور مکرم ہے. اور مانے لکھے کہ ایک آدمی کی حرمت اللہ سیدھے بیت اللہ شریف، شرف اللہ زاد اللہ شرفہ کما قال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے عظمت دے اندر مزید اضافہ فرماوے. بیت اللہ شریف دے احترام اور حرمت کو بھی ایک انسان دی حرمت زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ ایک انسان کا قتل کرے دے اور مالک ہے کہ اس کا گناہ ہے کہ گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ ایک بندے کو بچے دے گویا انہیں پوری انسانیت کو زندہ کی دے. اتنا بڑا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے. دینی حوالے کا بھی ساری ذمہ داری کے اندر شامل ہے. 5 وقت نماز پڑھوں، روزے دے نبھار ہوں، روزے رکھوں، ہائی دی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطا کی دیے ہائی دے ونوں، زکوٰۃ عشر ادا کروں، نال ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کروں، نیکی کا حکم، برائی کو روکن. نماز پڑھنے واسطے آئے ہیں، مسجد دے باہر نکلتے کوئی بندہ کپڑے لگے کھڑے، بحثیت مسلمان میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں پھر اٹھ کے میں لگا بجا جناب اللہ جناب بات دوبارہ یا مسجد آ کے بیٹھی ماں اسلام کو پوچھو کہ اسلام میری کیا ذمہ داری کا تعین کرے دے کہ اگر کوئی ایسا فوش منکر وہ جناب پر سر عام کھڑے تھیا، بڑی ٹھٹائی نے آ کھڑے تھیا، بحثیت مسلمان میری کیا ذمہ داری ہے کہ دوبارہ میں تسبیح جا کر کے مسجد ہی بیٹھی ماں کہ جب تک ہوئے نہ نہیں انہیں انتظار کرنا لگا اسی طرح پیچھے گھر پہ سب ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے اخیر اٹھ کے جناب میں ٹپے بجا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن غیور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت والا سارا نبی انہیں میکو عورتوں کو جنہی تعلیم دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جنہوں سب کے منکر کو دیکھو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان کو روکو. اصل جناب اپنی زمین واسطے وہی کچھ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو ٹپ کے دکھاوے، میرے بندے کو بھن کے دکھاوے، میری دیوار کے قریب کوئی آ کے دکھاوے، میرے گھر کے نال کو نالی بڑھا کے دکھائے. انہیں معاملات کے اندر سب بڑے غیور ہیں. دینی معاملات کے اندر ساری غیرت پتری کی تھا لگی نہیں. ان فرض کو صحیح سمجھا ایسا سمجھے کہ سارا فرض صرف ہے کہ ایسا نماز پڑھوں، کوئی کچھ لوگ سمجھی بدن، ورنہ اکثریت تو لوگ بیچارے نماز کو فرض کہہ نہیں سمجھی بدن. ان کو بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں سمجھے دے پہ. کم از کم تیرے ایسا مسجد ماحول ہی چاہ گئے ہیں، کم از کم سب کو تمام فرائض کو لگا ہی ضروری ہے کہ بھی ساری ذمہ داری کیا ہے. صرف نماز پڑھا ہے یا کوئی بھی ذمہ داری بھی ہے. میں عرض کیجیے گا اگر برائی نشتی کھڑی ہے ہوں یہ نہیں کہ جناب بندہ اکھی اٹھ کے لگا بجے واپس مسجد جا کے بیٹھے ہوئے، بلکہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی تھی معاشرے کے اندر، اگر تمہاری طاقت ہے، تمہارا کنبہ ہے، تمہاری جمعیت ہے، تمہارے افراد ہیں، باقی معاملات کو تمہاری برادری رل کے حل کرے دیے، تمہاری پشتے کر دیے،
جناب اپنے ہاتھ کو بدا کے ہاتھ نہ اس برائی کو روکو. اگر ہاتھ نہ نہیں روک سکتے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نہ روکو. بندے کا قربان کیا تماشا ہے؟ یہ جناب مسلمانوں کا معاشرہ نہیں, سب کی طرف بغیر سمجھی کھڑی. یہ اسلامی فریضہ ہے, یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئی تعلیم ہے. اور تیسرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جناب برائی کو دیکھو دل کے اندر برا سمجھو, لیکن یہ فرمایا ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ نہیں, انتہائی کمزور ترین درجہ ہے. تو گویا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ جناب فرائض ہی شامل ہے. یہ میں سارے نماز فرض ہے, اللہ سیدھا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کو روکو اور برائی کو روکو. واصبر علی ما اصابک, اگر انہوں تو تھوڑی بڑی تکلیف آؤں تو رون پٹن کی ضرورت کیا نہیں, مولی مروا دیتے نہیں, صبر کرو. سا کیا نام ہے اصل کو پہلے ایک پروگرام کیتے سے بودھوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ, انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ, بڑے بڑے افسر ہیں, بڑے باشعور لوگ ہیں, کافی سارا مجمع مسجد بھری بھی ہے. بعد ہی وقت دوست لگے کہ بے سارے خطیب صاحب ہیں ممبر سے بہ کے ایک بیماری میں نشے کے خلاف جو تقریر کی تھی تو ایک نوجوان جو نشہ پیدا وہ کھڑا تھی گئے اگر میں بول سکے تقریر نہ کرنا. پورا مجمع پوری بھری ہوئی مسیح وہ ٹھیک ہے, کوئی بندہ ان نوجوان کو روک نہیں سکیا, بندے کا پتر بڑھے بیٹھے. یہ ممبر محراب ہے, یہ ممبر سے بیٹھ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نکال کی تھی. یہ نبی دا وارث ہے, یہ اگر حق نکال کرتا پھر تو کون ہے روکنے والا؟ کہیں کوئی ہمت نہیں چاہیے. آخر کا مطلب ہے اس قدر بے حسی کہ بھرا مجمع اور برائی کے خلاف اگر کوئی خطیب گفتگو کرے روک نہیں لگے. یہ ساری اجتماعی بے حسی کی علامت ہے. جب تک اسائیں اجتماعی بے حسی کو بات نہ کر سو اس وقت تک سارے معاشرے کی اصلاح نہ تھی سی. ان صورت کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور میں سن قیامت دیوار اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کو کچھ سی کہ جناب تھوڑے دائیں بائیں وہ پیچھو مسیح دلال برایا برے ٹکر برا دی رہ گئی, تو سب کتھا رہ گئے. وہ ساری شہر کے اندر کوٹ کے اسرانی کے اندر بڑے لوگوں کے ذریعے برائی آئی ہے, منشیات آئی ہے, جوا ہے, نشہ ہے. تقریباً کم و بیش دوست کے مطابق تقریباً سارے شہر کے اندر 5 نوجوان نشے نال مر گئے. 5 نوجوان اگر کئی وسیب کے اندر ایک قتل تھی وجہ کو سدی بندہ یاد رکھ دے کہ فلانے بندے کو قتل کیتا ہے. یار یہ قاتلی لوگ ہیں, وہ لوگ کو شہر چھوڑ کے بھج گئے. بھی سارے لوگ سارے نفرت کرنے والے قاتلی ہیں. جیرا بندہ جناب 5 قتل کی تھی کھڑے, قتل بھی معمولی نہیں, ذلیل کر کے قتل کرنا. نشے جو ہے کہ مارنا نہیں مار گیا, وہ تو برکت کیا دے رہے کہ بندہ کو مرے دے, ذلیل کر کے مرے دے. تو ایک لکھ ایک نوجوان شدہ اتھیں مقصد نشے کے اندر مبتلا رہ گئے. شاکا شاید مشہور غریب کا نوجوان کا نام ہے. میں کوئی تعارف ہے کہ وہ نشہ جو کریں گا شام تک نشے واسطے پیسے نہ ملتے چوریاں نہیں کریں گا. وہ کئی دفعہ سارے مدرسے پڑھ گئے اور سارے مدرسے کے کافی سارے دانے پہنتے ہیں. سب نہیں پتہ لگا سارا تالا کہنا اتنا طاقتور 50 کلو کا گٹا خود چاہ کے دیوار نہیں تھا میرا. کیمرے میں چیک کی دوں میری ٹھیک خود 50 کلو کا گٹو اور خود جا کے جناب مار ہو گئے. کئی گٹو جا کے بعد بھی پکڑا گئے. میں کو ایک نوار مقصد کیا نام ہے رات دی وہ ریشن کمپنی میں جو بھی ہے اڈے تے میں گیا تے اپنے مدرسے داخل تھی وہاں سخت سردی دے موسم دے اندر جی آنے والی دسمبر جنوری دے اندر سخت سردی ہوتی. انگلی کو چھڑ کہنا وہ جناب مقصد کیا نام ہے ایک سارے اڈے دے نال اسی دکانوں میں پڑ جاتا تے پیا تھیا ایویں کرلاندہ پیا ایویں چیزدا پیا سارا چیزدا رہ چھوڑا جی میں بندہ مقصد کیا نام ایک جانور ہوئے اور جناب سخت سردی کو کرلاندے انہی کیفیت ہی ہے. اور صحت مند نوجوان نشے کو برباد کی تو تقریباً کو سہر بن مفتی سے بڑی وفات کا فوت کی شدت. آپ اس دی فوت کی ہوتے پورے شہر کو سوگوار ہونا چاہیے تھا. اگر سارے دل کے اندر ایمانی کیفیت ہے کہ بھی وہ نوجوان ایک نشے کی حالت ہی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور
انہیں کو پوچھا ویسے ایمان دی موت نہیں. بندہ جب نشہ کر دے اس موقع پہ پتہ نہیں کتنا جرم کرے دے, کتنے گناہ بے ایمانی دی موت بندہ مر دے. سارے شہر کے اندر ایک توہین رسالت تھی نعوذ باللہ, نبی سے دی گستاخی. حالانکہ وہ ساری مسجد کے اندر سارا نمازی آ 5 وقت نمازی باشو خوبصورت نوجوان, اس جو بچے میں نے مدرسے کے اندر پڑھتے رہ گئے, نشے دی لاتی چ پے, ان کو کچھ نہیں پتہ لگا, وہ اپنی زبان نال نبی سے دی توہین کی تھی. بغیر توبہ دے دنیا تو مر گئے. نشے تو بعد آ گیا تو توبہ دی توفیق ملے. اس کا کون حساب کتاب دے سی؟ یہ ساری اجتماعی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی برائی جی انسان دی جسم کو ہی چٹ لے دیے, ساری توانائیاں برباد کر دے دیے اور نال ایمان دی بربادی نہیں کریں دی. اس کے خلاف جد و جہد کرن تمہارے نزدیک جہاد ہے یا کہنا جہاد ہے؟ جہاد سمجھا جرا اس سلسلہ سے شروع کیتے تو وہ اندازہ ہو سی کہ جرائم پیش لوگ جنا طاقتور ہوئے, اس موقع تے بڑے بڑے لوگ انہیں ٹر دے کیا چیز سی. اصل میں سلسلہ این بیس سے شروع کیتے. میری ٹیکی زندگی دے کافی ہاتھ گزر گیا, 45 46 47 سال 50 دے قریب گزاری کھڑے. باقی مرنا تو میں ہے بندہ جناب کے بیماری دے ہو تو مر وے, ایکسیڈنٹ مر وے, موت کدے نہیں اللہ تبارک و تعالی کو. اگر انسان ہی برائی دا خاتمہ کریں جامع شہادت روز کر وے, یہ تو بڑی سعادت کیا ہے. الحمدللہ عالم جہاد سے اٹھائے اللہ دی رحمت دے نال آج تو روزو کوٹ کے سرانی جرا پورے وسیب تو اندر بدترین شہر آ اور پورے پنجاب دے اندر سب تو زیادہ منشیات کا گڑھا, اللہ دی رحمت دے نال منشیات کو پاک تھی گیا. نعرہ تکبیر, منشیات مکاؤ تحریک, مولانا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاتھ کھڑا کرو الحمدللہ. مولانا قدم بڑھاؤ, مولانا قدم بڑھاؤ. دوست کسی نے بیان بلکہ کنفرم میں ہوتا, ورنہ پوری رات ایسی کیا نہیں جرا سارے شہر دے اندر چوری نہ تھی دی ہویا. 2 مہینے تھی کہ آپریشن تھا, اس دے نتیجے دے اندر الحمدللہ سکون تھی ہے. نشہ بھی ختم, چوریاں بھی ختم, جوا بھی ختم. حالانکہ جوئے دا اتنا بڑا مرکز ہوتا, دیجی خان کو لوگ جوا تھی کھیلتے ہیں اور پرے پرے کو لوگ تھی جوان کھیلتے ہیں. لیکن میں عرض کی دے کہ انہیں بعد جد و جہد ضروری ہے, میدان آنا ضروری ہے, مندے پیون ضروری ہے, مقابلہ کرنا فیس کرنا ضروری ہے. کینے سے لوگ مندے کرے نہ کٹو ضرور کٹو, لیکن انشاءاللہ تو سارے رستے دے اندر نہیں آ سکتے. بڑے بڑے طاقتوں نے پچھو ہیں, لیکن اللہ سے طاقت کو بڑی کوئی طاقت ہے. اساں اللہ سیدھے سپاہی ہے, اساں اللہ دے دین دے سپاہی ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی دی نصرت سارے نال ہے. الحمدللہ اساں اپنی نیک مقصد دے اندر کامیاب ہے. اج ہن اساں بوئے دے اندر ویندے پیسے بوئے دے اندر میں انہاں کو پروگرام کیا نہیں کیتا, انہیں دوست سے خود ترتیب دیتی ہے کہ بھی سارے کوٹ کے سران کے اندر جدو جہد تھئی ہے, اتھا نشہ ختم تھی گئے, جوا ختم تھی گئے. دعا کرنا کہ سارے شہر کے اندر کیوں ہے اتھا کیوں بکتا پہ. دوست کٹھے تھے, انہیں میٹنگ کی تھی, آئے وقت وہ پروگرام رکھی پہ, سارے تنظیمہ سارے تاجر صاحب بھی کٹھے تھے پہ. انہیں آگے بھی تسا بھی آؤ. یعنی آخر کا مطلب ہے کہ ہم تحریر جو ایک شعر شروع تھی ہے وہ پوری تحصیل کے اندر پھیل گئی اللہ کی رحمت ہے. ایسا چاہتے ہیں کہ خیر کی تحریر پھیلنی چاہیے نہیں پھیلنی چاہیے. ساری توانائی, ساری قوت, ساری جد و جہد, سارے بچے, سارے سارے طاقت خیر واسطے صرف تھینے چاہیے نہیں تھینا چاہیے. بہت بڑا جہاد ہے. میں دوسرے گھوڑ بھی آکے کہ بھی سارے واسطے جہاد کوئی ہم غزوہ بدر کہہ نہیں آمنا, غزوہ تبوک نہیں آمنا, سارے جہادی ہیں کہ کوئی خیر کا کام ہوئے انہیں اندر شامل تھی وجہ, کوئی حق کا پرچم بلند کرے انہیں پیچھے کھڑے تھی وجہ. تو انہیں نعرہ تکبیر لاؤن کہ ایمیں ہیں جی میں بدر دے میدان دے اندر صحابہ کرام نے نعرہ ماریا جی میں اللہ سے انہیں کو جرہ عطا فرمائے سی ایمیں برائی دے مقابلے دے اندر تو انہیں نعرہ حق انہوں تو اللہ تبارک و تعالی بدر کا ثواب عطا فرمائے سی. اساں آخری امت ہے اور بالکل آخری چھے اور جناب اللہ خیر القرون دا زمانہ نہیں, ایک سمجھنے کو شر القرون دا زمانہ ہے. ہر پاسوں برائی ہی برائی ہے. اون دور دے اندر اگر انسان دین دا دیوا پالے, حق دا چراغ جلاوے, بہت بڑا جہاد ہے. انہیں واسطے کوئی عمر دی قید بھی کہہ, کوئی بلڈے حضرات بیٹھے لوگ سے نہ بلڈے تھی گئے سارے کٹھے بلڈا بابا ودے تھے, الحمدللہ ریٹائر تھے, سیکٹری ریٹائر سیول سیکٹری جو اور بہت بڑے افسر
واپس آ کر الحمدللہ انہیں اپنے آپ دین واسطے دینی تحریک کے واسطے وقت کا سبحان نہیں اللہ۔ اسا 11 تک بدے اگر 12 بجے تک بدے وہ سارے کٹھے کر دیتے جنون ہے جذبہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس واسطے میں تمہاری خدمت یہ مقصد واسطے حاضر تھے یہ تے آگاہی مہم کہ اگر تک کسی قسم کا سلسلہ موجود ہے ان سلسلے کو مقصد گل نہ دبا دے کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمائے برائی دی مثال میں ہوتی ہے جنہیں درخت ہوئے چھوٹا جہا بوٹا ہوئے ایک بندہ بھی چھینک کے پڑ سکتے ہیں اگر وہ تناور درخت بڑھنے سی طاقتور درخت بڑھنے سی پیچھے پورا شہر اکٹھا پورا تو لوگ نہ نکل سکے اگر چھوٹا موٹا کسی برائی موجود ہے سارا شہر اکٹھا ٹھیک ہے اجتماعی طور پہ کہ جناب برائی کا خاتمہ کر چھوڑو انہیں واسطے سبھی طور نہ لیں انشاءاللہ اور اگر کہیں یاد ہوتے دین دی تحریک خیر دی تحریک چلنی پیے اسا جناب ان اندر اپنا حصہ سکو اسے کا مطلب چندہ نہیں مقصود تسا کیا نام ہے ان چندہ صرف ہے کہ شرکت کرو مجمع قوت ہوں طاقتور ہوں اسا ریاستی ادارے کو مجبور کر دیں کہ بھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے عوام کے مال جان عزت آبرو کا تحفظ کرو نسل نو کا تحفظ کرو ورنہ انسانیت جناب نشے نال برباد تھی ویندی ان واسطے ایک اسا دو چار جلسے پہلے کوٹ کے سرانے کے اندر کیتے بڑے بھرپور قسم کے جلسے ہیں انہیں دے نتیجے دے اندر ریاستی مشین کی حرکت ہی چاہیے اور دباؤ چاہیے انہیں آپریشن کیتے اور الحمدللہ انہیں بڑے سارے کیا نام ہے مفادات ملے الحمدللہ آپریشن دے اصل پروگرام کوئی تحریک کرنے چوکتوں سے تک گن کے گئے آج دے پروگرام دامن کا مقصد ہے تو کو سے کانٹا دینے واسطے ہیں دعوت دینے واسطے ہیں درخواست کرنے واسطے ہیں التجا کرنے واسطے ہیں کہ سارے ان پروگرام کے اندر تم سارے کٹھے رہو دلسو انشاءاللہ سارے دوست دلسو انشاءاللہ ارادہ فرمائے دو سارے دوست انشاءاللہ کہ تبلیغی جماعت والے تشکیل کرنے آخری بیان تو بعد اساں یہ تشکیل کرنے تو کو درخواست کرنے نہ اگر چلی سے لکھ رہے کاشری نصیحت ادا کے اندر دوست موجود ہیں صرف ارادہ بھی عزم کے درجے کے اندر کہ یقینی طور پہ انشاءاللہ دو ساتھ کھڑا کرنا ہونے واسطے انشاءاللہ مفتی صاحب فرمائے کہ سارا یہ کوئی جمعہ تھی دے مفتی صاحب کوئی جمعہ فرمائے سن جمعہ پڑھان تو بعد مفتی صاحب کوئی روانہ تھی سن انہیں دی قیادت دے اندر تساں نوجوان موٹر سائیکلیں دے ہوتے جڑے بزرگ گاڑیاں دے ہوتے مسئلہ کیا نہیں کیا نام ہے اتنے عرصے بعد اگر اساں ایک دینی تحریک کے اندر لینے پہ اجتماع تشریف گن گئے ہو الحمدللہ بلڈے بھی گئے ایسے سوال ہے قدم قدم ہوتے اجر ہے یہ جہادی تحریک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے اون واسطے ویسو انشاءاللہ قدم قدم ہوتے اجر عطا فرمائے سے اللہ سے اور انشاءاللہ زندگی دے جڑے پہرے جڑے حصے دے اندر تساں جہاد دے اندر شرکت کرنے پہ ہو تہاڈی زندگی دے کیا نام ہے گھڑے دے اندر انشاءاللہ تہاڈے حصے دے اندر جہادی سفر لکھا ویسے انشاءاللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سنے کہ جناب ویندے ویندے انہیں آخری سفر جہاد دے اندر شرکت فرمائی اس تم دنیا دے جہاد دے اندر نالے فرمایا کہ اگر رستے دے اندر میری موت آ وجے ولا میرے جنازے کوئی نال چلا ہی رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور میں عرض کر سکے یا اللہ سیاں جب تک میرے اندر ساہ موجود ہے تیرے دین دی خاطر میں لڑتا رہ گیا چلتا رہ گیا جب میں وفات پا گیا میرا جنازہ بھی تیرے رستے دے اندر تک چلتا رہ گیا تے سارے جنازے بھی اللہ کے رستے چل گئے بڑھے پا کوئی عذر کے نہیں اس واسطے میں تمام دوستوں کو دوبارہ درخواست کرے سا کہ بابی دے پروگرام دے اندر تساں بھرپور شرکت کرنی ہے اساں کاٹا دے والے پاسے آئے ہیں چل کے آئے ہیں میرے کٹھے علماء ہیں میں تو نکما بندہ ہاں تساں انہیں دوستوں دا آمن دا آدر کرے سو کہ بھی باقاعدہ وہ چل کے ہیں یار آن کے کانٹا دیتے ہیں کوئی دوست اگر شادی دا کاٹ پٹھے انہیں اساں عزت کریں کوئی باقاعدہ ٹوٹ گیا ہوئے انہیں عزت زیادہ کی ویلی علماء کرام تو مجمع مفتی مولانا شفیع صاحب الحمدللہ سال جماعت نہ لائے ہوئے الحمدللہ مولانا محمد صاحب دیگر علماء کرام تو کو دور کے ہیں تساں انشاءاللہ رضی عادت کرو سو اور یہ کو اپنا دینی جذبہ سمجھے ہوئے یہ جمعہ آن والے جمعے دی نماز تو بعد انشاءاللہ یہ پروگرام تو روانہ تھی سی تو تساں تشریف گنا سو چوخت میں نبوت اندر تساں تو کو انشاءاللہ استقبال کرے سو اس تو بعد کٹھے دوسو انشاءاللہ کلمے چوک کے اندر 3 بجے احتجاجی پروگرام جلسہ کرے سو اور جتنا زیادہ سارا کٹ ہو سی اتنا زیادہ ساری تحریک کو فائدہ تھی سی مقصد یہ ہوا اساں دباؤ پیسوں انتظامیہ دے ہوتے کہ تمام ضلع کے اندر جتنا بھی منشیات دے اڈے انہوں نے خاتمہ ہو تو انشاءاللہ اساں دباؤ پاؤں کے اندر کامیاب تھی سو تمام دوست انشاءاللہ تشریف گنا سو ہمارا ارادہ فرماتے انشاءاللہ تشریف گنا سو سارے اللہ سے